चैप्टर 4 का पार्ट 3 एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन लिटरेचर एंड आर्ट, अदब और फन में कौमियत का इजहार आज हम डिस्कस करेंगे। 1857 के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो चुका था। अदीब, शायर और मुसव्विर अपने नावल, अफसाना, कहानी, नज़्म, गीत, मुसव्विरी और कार्टून के जरिया इस्तेमारी समाज, हिंदुस्तानियों का इस्तेहसाल, अंग्रेज़ों के रवैये के तईन तनकीद और मुल्क के अवाम के अंदर हुब्बुल वतनी और कौमियत के जज्बे को बेदार करने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में मुल्क के कमोबेश तमाम ज़बानों के अदीबों, शायरों और फनकारों ने इसमें हिस्सा लिया था। हिंदी अदब में श्रीधर पाठक के गीतों का मजमुआ भारत गीत, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की मुख्तसर कहानियाँ पुरस्कार और छाया, ओड़िया अदब में फ़कीर मोहन सेनापति और उर्दू अदब में मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ सोज़े वतन, जिसमें अनमोल रतन और जलसे मातम वगैरह हुब्बुल वतनी पर लिखे गए अफसाने हैं। इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करने और गैर मुल्की गुलामी से निजात पाने की ख्वाहिश पैदा की गई है। बंगला अदब में रुकैया हसन की पदम राग, दीनबंधु मित्रा की नील दर्पण, रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा और घोरे बायरे, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ और देवी चौधरानी वगैरह अहम हैं। इसके अलावा मुसव्विरी और कार्टून निगारी में राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, M.R. चुगताई, नंदलाल बोस, सुगरा रबाबी और गगनेंद्रनाथ टैगोर वगैरह काबिल जिक्र हैं। आज के क्लास में हम नावल आनंद मठ, मज़ामीन का मजमुआ वर्तमान भारत, अफसाना गोरा और मुसव्विरी और कार्टून निगारी में कौमियत नेशनलिज्म को पढ़ेंगे। आनंद मठ नावल आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई एक तवारीखी नावल है। ये 1882 में मंजर-ए-आम पर आई। किताबी शक्ल में शाये होने से कबल बंगादर्शन अखबार में क़िस्वार शाये होती रही। नावल आनंद मठ वासुदेव बलवंत राय फाटके की कुर्बानियों से मुतासिर होकर लिखी गई थी। इस नावल का अंग्रेज़ी तर्जुमा द एबे ऑफ ब्लिस के नाम से शाये हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दूसरी तारीखी नावल देवी चौधरानी लिखी है, लेकिन इस नावल को आनंद मठ जैसी मकबूलियत हासिल नहीं हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने अफसाने और नावलों के ज़रिया बरतानवी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के दौर में हिंदुस्तानी समाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर कलम उठाया है। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान में कृष्णचंद्र की हुकूमत कायम करने की वकालत भी की है। कृष्णचंद्र हिंदू मजहब के अहम देवता हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी, इंदिरा और कृष्णचरित नामी नावल भी लिखे हैं। कृष्णचरित में हिंदुस्तान में कृष्ण राज कायम करने की बात की है। दुर्गेश नंदिनी एक रुमानी नावल है। इस नावल में उन्होंने एक बंगाली जमींदार की बेटी आयशा से जगत सेठ नामी साहूकार के इश्क को बयान किया है। साथ ही जगत सेठ की बदनियती को भी उजागर किया है, जिसमें जगत सेठ आयशा के वालिद की जागीरदारी पर कब्जा करना चाहता है और इस ख्वाहिश के लिए वो आयशा के बाप से जंग भी करता है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1770 के बंगाल का कहत और फ़कीर व सन्यासी तहरीक को नावल का प्लॉट बनाया है। ये नावल मौजू के एतबार से मुल्क से मोहब्बत करना सिखाता है और इनकलाब को सानवी दर्जा अता करता है। इस नावल में किरदार के तौर पर भुवानंद, जीवानंद, शांति जो नौबानंदा के नाम से मशहूर हुई, इसके अलावा जागीरदार महिंदर और उसकी बीवी कल्याणी को पेश किया है। नावल आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सत्यानंद नामी एक सन्यासी मठ कायम करता है। मठ हम सन्यासियों के रहने की जगह को कहते हैं। इस मठ के जरिया सत्यानंद नावल के तमाम किरदारों को इंसानी हमदर्दी के तहत मदद पहुंचाता है और मुल्क का सुकून बर्बाद करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत जो कदम उठाती है उसके खिलाफ लोगों को तहरीक पर आमादा करता है। इनकलाबियों के अंदर जोश पैदा करने के लिए वंदे मातरम नामी गीत भी गाया जाता है, जिसे आप थोड़ी देर बाद तफसीली तौर पर जानेंगी और सुनेंगी। नावल आनंद मठ सत्यानंद की गिरफ्तारी के बाद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ़कीर और सन्यासियों की तहरीक भी सत्यानंद की गिरफ्तारी के साथ कमज़ोर पड़ जाती है। अब हम आनंद मठ के प्लॉट 1770 के कहत की तरफ आते हैं। 1770 के कहत को बंगला ज़बान में 76 मनवंतरन कहा जाता है, इसलिए कि 1770 का साल बंगला कैलेंडर का 1176 का साल था
اور قحط کو بنگلہ زبان میں من منترن کہتے ہیں۔ قحط کا خاکہ کھینچتے ہوئے بنکم چندر چیٹرجی نے بڑی خوبی سے راجہ مہندر اور اس کی فیملی کا ذکر کیا ہے۔ مئی کا مہینہ ہے، گرمی اپنے شباب پر ہے۔ راجہ مہندر اپنی بیوی کلیانی اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ گرمی کی شدت سے کلیانی اور بچے پریشان ہیں۔ تالاب کا کیچڑ والا پانی پینے پر مجبور ہیں تاکہ پیاس کی شدت کو کچھ کم کیا جا سکے۔ سفر کے دوران ہی کلیانی کبھی ایک درخت تو کبھی دوسرے درخت کے نیچے چھاؤں کی تلاش میں بیٹھتی ہے، اور اس طرح اس کے دونوں بچے اور راجہ مہندر کھو جاتے ہیں۔ کلیانی اس غم میں اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے اور مندر کی سیڑھیوں کے پاس جا کر گر جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے لمبی داڑھی اور بال والا ایک دیوتا ہے۔ وہ اسے پرنام کرنا چاہتی ہے، لیکن سر جھکاتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل 1770 کے قحط کی تباہ حالی کا ایک منظر تھا۔ رابرٹ کلائیو کی ڈوئل گورنمنٹ سسٹم اور اس کی خرابیوں کے سبب بنگال کے معصوم لوگوں کو اس کا شکار ہونا پڑا تھا۔ سنیاسی کے پلاٹ میں بنکم چندر چیٹرجی نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انگریزوں کی پالیسیوں کے سبب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ جن کی زمینیں چھین گئیں وہ انگریزوں سے بدلہ لینے کے لیے اب متحرک ہونے لگے اور فقیر اور سنیاسی بن گئے، تاکہ وہ اپنی تحریک کے ذریعہ انگریزوں کے ظلم سے نجات حاصل کر کے اپنے ملک کو آزاد کر سکیں۔ ان کی اس تحریک میں اسکاٹ لینڈ کے کیونٹر نامی ایک انگریز بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ فقیر اور سنیاسیوں کی یہ تحریک ایک گوریلا طرز کی تحریک تھی جو بنگال اور بہار کے علاقوں میں پھیلی۔ مجنو شاہ اس تحریک کے اہم رہنما تھے۔ ان کی موت کے بعد چراغ شاہ، بھوانی پاٹھک وغیرہ دوسرے فقیر اور سنیاسیوں نے اس تحریک کو جاری رکھا۔ آنند مٹھ میں شامل نظم وندے ماترم سریندر ناتھ بنرجی کی گزارش پر لکھی گئی تھی۔ یہ نظم آزادی سے قبل ہندوستانی تحریک کا حصہ رہی۔ یہ نظم سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ 24 جنوری 1950 کو دستور ساز اسمبلی نے اس نظم کے 2 بند، جو آپ سبوں کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو قومی گیت نیشنل سانگ کی حیثیت سے شامل کیا۔ قومی گیت اور قومی ترانے میں فرق ہے۔ قومی ترانہ رابندر ناتھ ٹیگور کی نظم جن گن من ادھینائک جیا ہے۔ اردو ترجمہ عارف محمد خان نے کیا ہے، جو کیرلا کے موجودہ گورنر ہیں۔ ترجمہ آپ کے اسکرین پر صاف نظر آ رہا ہے۔ آنند مٹھ کی انقلابی قوم پرستی سے متاثر ہو کر ستیش چندر باسو نے بیرسٹر پرمت ناتھ مترا کی سرپرستی میں 1902 میں کلکتہ میں انوشیلن سمیتی قائم کی۔ یہ ایک خفیہ انقلابی تنظیم تھی۔ آنند مٹھ نے ہندو عقیدت مندوں کو مذہب سے زیادہ ملک سے محبت کرنا سکھایا۔ آنند مٹھ ناول کو فرانس کے فلسفی روشو کی کتاب سوشل کانٹریکٹ کا ہم پلہ مانا جاتا ہے۔ آنند مٹھ کی تفصیلی معلومات یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم مضامین کا مجموعہ برتمان بھارت پڑھیں گے۔ برتمان بھارت سوامی وویکانند جی کے تاریخی مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب سوامی سودھانند کی کوششوں سے 1905 میں کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں شامل تمام مضامین رام کرشن مٹھ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے میگزین ادبودھن میں شائع ہوتے رہے۔ اس میگزین کے ایڈیٹر سوامی وویکانند تھے۔ برتمان بھارت شائع کرنے کا مقصد ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو بچائے رکھنا اور مغرب والوں کی بے راہ روی کی پیروی کرنے سے روکنا تھا۔ اس کے علاوہ تمام ہندوستانیوں کو بلا لحاظ مذہب و ذات ایک دوسرے سے بھائی جیسا سلوک کرنے کی تلقین کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم گورا ناول پڑھیں گے۔ گورا رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ایک ناول ہے۔ اس ناول کا موضوع حب الوطنی، انسان نوازی اور عقیدت مندی ہے۔ یہ ناول 1910 میں شائع ہوا تھا۔ ناول گورا میں مصنف نے شخص کا سماج سے، سماج کا مذہب سے اور مذہب کا مختلف عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ تصادم کو نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی استعماری دور میں سماج اور حب الوطنی فکر کو بھی پیش کیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار گورا ہے۔ دوسرے کردار کے طور پر آنند مئی، پریش بابو، بینوئے، للیتا، سچریتا اور کرشن دیال وغیرہ ہیں۔ ہر کردار کی اپنی منفرد خصوصیت ہے۔ ناول گورا کی اہمیت یہ ہے کہ اس ناول میں رابندر ناتھ ٹیگور نے گورا کے کردار کے ذریعہ
مذہب کی بنیاد پر ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کے خواب کو توڑا ہے اور سیکولرزم کو کی بنیاد پر ایک خوشحال اور مستحکم ملک بنانے کے جذبے کو پروان چڑھایا ہے۔ گورا کی کہانی کو مختصر طور پر آپ کی کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ پورے طور پر اس کہانی سے واقف ہو جائیں گی۔ اب ہم مصوری اور کارٹون نگاری کی طرف جب آتے ہیں تو اس میں سب سے اہم مقام بھارت ماتا پینٹنگ کا ہے۔ بھارت ماتا پینٹنگ ابانندر ناتھ ٹیگور کی بنائی ہوئی ایک لافانی تصویر ہے۔ اس پینٹنگ کو انہوں نے 1905 میں تخلیق کیا تھا۔ بھارت ماتا واٹر پینٹنگ کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ ابانندر ناتھ ٹیگور کو فادر آف ماڈرن انڈین آرٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی بھارت ماتا کی پینٹنگ میں مغل اور راجپوت طرز کے اسلوب شامل ہیں۔ بھارت ماتا پینٹنگ کی اہمیت واٹر پینٹنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس تصویر کے ذریعہ ہندوستان کو ایک خوشحال ماں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی روشن خیال ماں جو سب کے لیے خوراک، تعلیم اور کپڑے کا خیال رکھتی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کے بعد کارٹون نگاری کی طرف جب ہم آتے ہیں تو جہاں ہندوستان کے ادیبوں، شاعروں اور مصوروں نے اپنے فن کے ذریعہ قومیت کے جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں کارٹونسٹ نے بھی استعماری سماج کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ہندوستانی عوام کے اندر قومیت کے جذبے کو پروان چڑھایا ہے۔ جدید ہندوستان میں پہلا کارٹون امرت بازار پتریکا میں چھپا تھا اور پہلی ماہنامہ کارٹون میگزین دہلی اسکیچ بک ہے۔ گگیندر ناتھ ٹیگور نے بھی اپنے کارٹون کے ذریعہ بنگالی سماج پر گہری تنقید کی ہے۔ انہوں نے سماج کے ہر چھوٹے بڑے کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹیچر، وکیل، دفتر میں کام کرنے والا افسر اور برہمن کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ ان کے مشہور کارٹونوں میں دا آٹو اسپیچولا، کٹسی آف کنٹری، کرائمنگ مشین، مائل اسٹون آف کاسٹ وغیرہ ہیں۔ بیرو برج، ادبھت لوگ اور نوبو ہلار وغیرہ میگزین میں ان کے بیشتر کارٹون شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کا ہر کارٹون اپنے اندر ایک گہری سوچ اور معنی رکھتا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر گگیندر ناتھ ٹیگور کو فادر آف ماڈرن بنگالی کارٹونسٹ کہا جاتا ہے۔ اس حصے کے ساتھ چیپٹر 4 مکمل ہوتا ہے، لیکن کتاب ابھی باقی ہے۔ اس حصے کے کوسچن جو ہیں وہ جلد ہی آپ لوگوں کو پوسٹ کر دیے جائیں گے، تو سبوں کو خیال یہ رکھنا ہے کہ کوسچن ملنے کے بعد اپنی کاپی میں اس کوسچن کو اتاریں، اس کے بعد دوبارہ اس ویڈیو لیکچر کو سنیں اور اس کے بعد اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے اور اپنی کتاب کی ہیلپ لے کر کوسچن کو سامنے رکھ کر آنسر کاپی میں لکھتی چلی جائیں۔ یہاں تک سبوں کے سامنے ساری باتیں کلیئر ہو گئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ جو کام ہوں گے وہ بہت ترتیب وار ہوں گے۔ چیپٹر 5 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں جلد ہی حاضر ہوں گی۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔